السلام علیکم ایوری ون، میں ہوں علیشہ خان کی وائس اوور آرٹسٹ اور آپ پڑھ رہے ہیں عشق ستم از قلم علیشہ خان قسط دوم۔ فارس خان نے غیظ و غضب کے عالم میں لال حویلی کے وسیع پوش میں اپنی گاڑی کو بریک لگائی تھی۔ لال حویلی اپنی خوبصورتی کی مثال آپ تھی۔ وہ جلدی سے گاڑی سے اترتے ہوئے مردان خانے کی طرف بڑھا تھا، جبکہ زرلاشتہ اور زلیخا فارس خان کو اتنے غصے میں مردان خانے میں جاتے ہوئے دیکھ کے زنان خانے کی طرف بڑھی تھیں، جہاں سامنے ہی زرمینہ خان فارس کی مورے، وردہ خان فارس کی چچی اور ایک خوبصورت سی گول مٹول سی لڑکی پلوشہ بیٹھی تھی، جو کہ فارس کی پھپھو کی بیٹی تھی، لیکن اب وہ انتقال کر چکی تھیں اور ملازموں کی فوج کام میں مشغول تھی۔ زرلاشتہ بھاگتے ہوئے اس کمرے کی جانب بڑھی تھی جہاں سے مردان خانے کی ہر بات صاف سنائی دیتی تھی۔ اس کو یوں بھاگتے ہوئے دیکھ کے زلیخا اور پلوشہ بھی اس کے پیچھے بھاگی تھیں، جبکہ خانم بی اور وردہ بیگم حواس باختہ سی ان کی طرف بڑھی تھی۔ نہیں رکھنا ہمیں بڑی حویلی والوں سے کوئی تعلق۔ سمجھ میں کیوں نہیں آتی آپ کو میری ایک بات؟ آج جس طرح وہ ساحر خانزادہ میری بہن پر حق جتانے والی باتیں کر رہا تھا، وہ سالہ مرے گا میرے ہاتھوں۔ فارس خانزادہ کی دھاڑ کی آواز پوری حویلی میں گونج رہی تھی۔ اس کا غصہ کم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اتنی زور سے دہاڑا تھا کہ حویلی کی تمام خواتین اچھلی تھیں۔ یا اللہ خیر! خانم بھی نے اس کی دہاڑ پر اپنے دل پر ہاتھ رکھا تھا، جبکہ فارس خان کی بات پر زرلاشتہ کی حالت جیسے مرنے والی ہوئی تھی۔ تعلق توڑنے کا مطلب جانتے ہو فارس خان؟ جہانگیر خان نے پوتے کو غصے میں دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ دادا جان، میں سب جانتا ہوں۔ مجھے اس صفاق اور ظالم حویلی کے مکینوں سے کوئی تعلق نہیں رکھنا، جن کی وجہ سے ہماری حویلی میں جنازے اٹھے تھے۔ فارس خانزادہ پھر سے دہاڑا تھا۔ مت بھولو فارس خان، جنازے ان کی حویلی میں بھی اٹھے تھے۔ کوئی فائدہ نہیں دشمنی کو بڑھانے کا، پہلے ہی ہم بہت نقصان اٹھا چکے ہیں۔ دادا جان، آپ سب کچھ بھول سکتے ہیں، میں نہیں۔ آپ اپنی بہن کے گناہ گاروں کو معاف کر سکتے ہیں، میں نہیں۔ آپ اپنے بیٹے کے قاتلوں کو معاف کر سکتے ہیں، لیکن میں اپنے بابا جان اور چاچو کے قاتلوں کو ہرگز معاف نہیں کر سکتا۔ فارس خان کو اپنے سارے نقصان یاد آئے تھے۔ شدید غم و غصے میں اس نے مردان خانے میں شیشے کی ٹیبل پر پڑے گلدان کو زمین پر پٹخا تھا۔ اس وقت وہ کوئی بھپڑا ہوا شیر لگ رہا تھا۔ اپنے غصے پر قابو رکھو فارس خانزادہ۔ صبح بڑی حویلی سے مراد خان نے پیغام پہنچایا ہے۔ وہ لوگ اپنی امانت واپس چاہتے ہیں۔ جہانگیر خان نے صبح کے آئے پیغام کو فارس خان کے گوش گزار کیا تھا، جسے سنتے ہوئے فارس خان جلد تبے پر بیٹھا تھا۔ کون سی امانت دادا جان، کون سی امانت؟ میں مر جاؤں گا لیکن اپنی جان سے پیاری بہن کو صفاق حویلی کے لوگوں کے درمیان نہیں بھیجوں گا۔ سنا آپ نے؟ اب کی بار اس نے شدید غصے سے شیشے کے ٹیبل کو پٹخا تھا۔ سبز آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں، سفید چہرہ غصے کی زیادتی سے سرخ پڑا تھا، جبکہ زرلاشتہ تو یہ سن کے دم ساکھ گئی تھی۔ آنکھوں کے سامنے وہ ظالم سردار آیا تھا جس نے 8 سالوں سے خبر تک نہیں لی تھی، اور وہ اس سے عشق کر بیٹھی تھی۔ اب تعلق توڑنے سے بہتر تھا ابھی زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ سبز آنکھوں سے پانی کسی دریا کی طرح بہہ رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے پلوشہ نے زرلاشتہ کو گلے لگایا تھا۔ مت بھولو فارس خان، ہماری امانت بھی ان کی حویلی میں موجود ہے۔ جہانگیر خان کی اس بات سے فارس خانزادہ کے منہ پر تالا لگا تھا۔ آنکھوں کے آگے خوبصورت نازک سراپا آیا تھا۔ ابھی فارس خان کچھ بولتا کہ مردان خانے میں ریان خانزادہ ماتھے پر بل ڈالے داخل ہوا تھا۔ اس کا ضبط سے سرخ چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ سب سن چکا تھا۔ سرخ و سفید رنگت، شہد رنگ آنکھیں، شہد رنگ بال، پٹھانی نقوش، نشرے لب پر تل، 6 فٹ قد، مضبوط اور ورزشی سینہ جو کہ اس کی کثرت کا ثبوت دیتا تھا۔ سفید شلوار قمیض میں ملبوس اس کی قمیض بازوں سے چپکی ہوئی اس خوبصورت مرد کو اور دلکش بنا رہی تھی۔ وہ فارس سے 3 سال چھوٹا تھا، لیکن حد سے زیادہ ضدی تھا۔ فارس اور ساحر دونوں 30 سال کے تھے، جبکہ ریان خان 27 سال کا۔ لالا ٹھیک بول رہے ہیں دادا جان، ہم زر کو کبھی بڑی حویلی نہیں جانے دیں گے۔ ریان خان بھی غصے سے دہاڑا تھا۔ جس نے بھی میری بہن کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھا، اس کا قتل مجھ پر واجب ہوگا، چاہے مجھے خون بہا میں خود کو ہی پیش کیوں نہ کرنا پڑے۔ میں اپنے سینے پر گولیاں کھانے کو تیار ہوں، لیکن زر کو کبھی وہاں نہیں بھیجوں گا۔ جہانگیر خان نے اپنے دونوں پوتوں کو تعصب سے دیکھا، جو جان لینے اور دینے پر تلے ہوئے تھے۔ وہ دونوں بھپڑے ہوئے شیر لگ رہے تھے۔ اب کی بار مردان خانے میں موجود سب لوگ زنان خانے سے آتی آوازوں کو سنتے باہر کی جانب بھاگے۔ زرلاشتہ! پلوشہ کے ساتھ لگے بے ہوش وجود کو دیکھتے ہوئے مورے، وردہ خان، زلیخا اور پلوشہ کی چیخیں گونجی تھیں۔ فارس اور ریان تیزی سے زنان خانے کی طرف بھاگے تھے۔ فارس کو شدت سے کسی انہونی کا احساس ہوا تھا۔ زر! ریان خان زادہ نے آگے بڑھتے ہوئے پلوشہ کو بازو میں موجود زرلاشتہ کو اپنی باہوں میں اٹھایا تھا، جس میں سب کی جان بستی تھی۔
فارس خان نے ملازموں کو بھیجتے ہوئے حکیمہ کو بلانے کا کہا تھا۔ ریان نے زرلاشتہ کو بیڈ پر لٹایا اور جلدی سے اس کے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کیا۔ زر، لالا کی جان، آنکھیں کھولو۔ فارس نے اس کے بال سہراتے ہوئے زرلاشتہ کو مخاطب کیا تھا، جو کافی کچھ برداشت کر چکی تھی۔ ابھی بھی فارس خان جانتا تھا وہ سب سن چکی ہوگی، اور وہ اپنی بہن کی آنکھوں میں ساحر خانزادہ کی محبت کے دیپ کب سے دیکھتا آیا تھا، لیکن وہ اسے اس ظالم کے حوالے کبھی نہیں کرے گا۔ فارس خان اپنی بہن کی حالت کو دیکھتے ہوئے ساحر کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ بھیگی ہوئی سبز آنکھیں بند تھیں، سفید چہرہ زرد پڑ رہا تھا، رونے کی وجہ سے چھوٹی سی ناک لال ہو رہی تھی اور خوبصورتی کا مجسمہ تھی۔ حکیمہ نے زرلاشتہ کو ایک انجیکشن لگایا تھا اور دوائیوں کا پرچہ فارس خان کو دیا۔ زلیخا حکیمہ کو باہر تک چھوڑ آئی تھی۔ اب وہ سب زرلاشتہ کے اٹھنے کا انتظار کر رہے تھے، جبکہ بلبشہ ایک سائڈ پر کھڑی اپنے آنسو بہا رہی تھی اور گالوں کو بے دردی سے صاف کر رہی تھی۔ آپ سب باہر جائیں، انشاءاللہ زر کو ہوش آ جائے گا۔ اس کو سکون آور انجیکشن دے دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ آرام کرے گی۔ فارس خان نے بھاری آواز میں سب کو مخاطب کیا تھا، جبکہ بلبشہ کی روتے ہوئے ہچکی بنی تھی۔ ہچکیوں کے ساتھ روتی آواز پہ ریان خان نے نظریں اٹھا کے بلبشہ کی جانب دیکھا تھا، جو روتے ہوئے اپنے لبوں پر ظلم ڈھا رہی تھی۔ اس کی چادر سر سے جھلک کے کندھوں پر آ رہی تھی۔ ریان خانزادہ نے نظروں کا زاویہ بدلتے ہوئے باہر کا رخ کیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اسے اس لڑکی سے عجیب سی چڑ تھی جو بچوں جیسی حرکتیں کرتی۔ اس کو دیکھتے ہی ریان خانزادہ کے چہرے پر ناگواریت چھا جاتی تھی۔ بلبشہ، فارس خان نے بلبشہ کو مخاطب کیا تھا، جسے وہ زر کی طرح اپنی بہن ہی سمجھتا تھا۔ لالا، اس زر، اس نے روتے ہوئے ہاتھ کی انگلی سے زر کی جانب اشارہ کیا تھا۔ بلبشہ ایک صحت مند گلابی سی گول مٹول سی لڑکی تھی۔ میرا بچہ، یہاں آ جاؤ، وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی، کچھ کھایا نہیں تھا اس لیے کمزوری سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ فارس خان نے بات گول کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن بلبشہ بچی نہیں تھی جو بات نہ سمجھتی۔ وہ بھی باہر چلی گئی تھی، جبکہ اب کمرے میں صرف فارس اور زرلاشتہ تھے۔ فارس خان نے اپنی زر کے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے باہر قدم لیے تھے۔ رات کے کھانے کا وقت تھا اور وہ اس وقت سکون سے اپنے کمرے میں آرام فرما رہا تھا۔ کمرہ بہت نفیس اور خوبصورت تھا۔ بلیک اور وائٹ کلر کا یہ وسیع کمرہ سعد خانزادہ کی ملکیت تھا، جو کہ اس حویلی کا لاڈلا بگڑا ہوا 25 سالہ شہزادہ تھا، جس نے کمرے کو کباڑ خانہ بنایا ہوا تھا۔ پوری وارڈروب سے کپڑے باہر بکھرے ہوئے تھے، جبکہ شیشہ 2 حصوں میں تقسیم تھا جس کی کرچیاں زمین پر بکھری ہوئی تھیں۔ بیڈ شیٹ نیچے زمین پر سلامی پیش کر رہی تھی اور وہ تکیے کو اپنی مضبوط سینے میں بھینچتے ہوئے خواب و خرگوش کے مزے لوٹ رہا تھا۔ آج صبح بابا جان نے اس کو نیند سے جلدی اٹھا دیا تھا تاکہ وہ جرگے میں اس کے ساتھ جائے، تاکہ اسے بھی ذمہ دار انسان بنا سکے، جس کی وجہ سے اس نے سارا غصہ کمرے کی چیزوں پہ نکالا تھا، کیونکہ سعد خان کو اپنی نیند بہت پیاری تھی۔ اس کو بھی غصہ وراثت میں ملا تھا۔ وہ غصے میں جتنا جلدی ایکشن کرتا تھا، اتنی ہی جلدی اسے غصہ اتر بھی جاتا تھا، لیکن اتنا ہی وہ سب کو خوش رکھنے والا لڑکا تھا۔ لالا، 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 اٹھو جلدی! ایک میٹھی سریلی آواز نے اس شہزادے کو نیند میں خدل ڈالا تھا، لیکن اس نے آنکھیں کھولنے کی زحمت ابھی بھی نہیں کی تھی۔ لالا اٹھ جائیں، نہیں تو بعد میں مجھ پہ غصہ مت کرنا کہ میں نے نہیں بتایا کہ ہٹلر لالا آ چکے ہیں۔ اس شرارتی لڑکی نے اپنے لالا کے گرے بالوں کو مٹھی میں بھرتے ہوئے جھٹکا دیا تھا، جس کی وجہ سے اس نے اپنے کرسٹل گرے آنکھیں کھولی تھیں جن میں سرخی چھائی ہوئی تھی۔ وہ خوبصورت پٹھاری نقوش والا لڑکا جو پورے بیڈ پر پھیل کے سو رہا تھا، اب اپنے ہٹلر لالا کا نام سن کر سیدھا کھڑا ہوا تھا، جبکہ اس کی اس حرکت کو دیکھتے ہوئے وہ شرارتی لڑکی کھلکھلا کے ہنسی تھی۔ اس کی ہنسی بھی اسی کی طرح خوبصورت تھی۔ وہ سفید رنگ کی گلابی اور سفید لڑکی اتنی خوبصورت تھی کہ جو دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔ چھوٹی سی ناک، نیلی آنکھیں اور گول چہرے کی لڑکی اس حویلی کی جان تھی، جو اپنی شرارتوں سے سب کو ہنساتی رہتی تھی، لیکن اندر سے وہ کتنی غمگین تھی وہ صرف وہ اور اس کا خدا جانتا تھا۔ وہ اپنا غم چھپانا خوب جانتی تھی۔ سعد خان نے اپنی بہن کی ہنسی کے آواز پہ اس کی طرف دیکھا، جس کی نیلی آنکھیں بھی شرارتی تاثر پیش کر رہی تھیں۔ دل میں بہن کے ہمیشہ خوش رہنے کی دعا کی تھی، لیکن مصنوعی خفگی سے اسے گھورا تھا۔ کیا یار، ابھی میں سویا تھا گل، کہاں ہے ہٹلر لالا؟ جھوٹ بولا نا تم نے؟ سعد خانزادہ نے اپنی بیڈ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ناراضگی سے کہا تھا۔ اس نے ہنستے ہوئے اپنے سر کو نفی میں ہلایا تھا۔ نہیں لالا، آپ کی بیوی کی قسم، وہ حویلی میں آ چکے ہیں، اور رتیشہ بتا رہی تھی کہ بہت غصے میں لگ رہے ہیں۔ ابھی وہ مردان خانے میں بابا جان کی طرف حاضری دینے گئے ہیں، اور پھر جب ان کو پتہ چلتا کہ آپ مغرب کے وقت سو رہے ہیں تو ان کے ہاتھوں سے آپ کو کسی نے نہیں بچانا تھا سوائے میرے، اسی لیے تو میں بھاگی بھاگی چلی آئی تھی، نہیں تو کچھ دیر بعد میں مسجد میں اعلان ہوتا کہ ساحر خانزادہ نے اپنے بھائی سعد کو مغرب کے وقت سونے کی وجہ سے ہلاک کر۔ اور اسی طرح گل بہار، جو کہ بولنا شروع ہو چکی تھی، کہ دروازہ کھلنے کی آواز پہ وہ دونوں آنے والی ہستی کو دیکھنے کے منتظر تھے، اور آنے والا کوئی اور نہیں بلکہ ساحر خانزادہ تھا، جس نے ایک نظر ان دونوں کو دیکھ کر پورے کمرے میں نظر دوڑائی، جس کا کوئی حال نہیں تھا۔ ساحر خان غصے میں کمرے کا حال اس سے بھی برا کرتا تھا، لیکن ساحر خان ایک نفاست پسند شخص بھی تھا جسے وہ گن سے سخت الرجی تھی۔ ساحر نے آنکھوں میں نرمی لیے اپنی نیلی آنکھوں والی شہزادی کو پاس بلانے کا اشارہ کیا، جو بھاگتی ہوئی اس کے سینے سے لگی تھی۔ ساحر خان نے ماتھے پر پیار کیا اور اس کو بازوں کے ہالے میں لیا۔
چھوٹے خان، ساحر خان کی آواز میں واضح تنبیہ تھی، جسے محسوس کرتے ہوئے سعد خانزادہ نے جلدی سے اپنی وائٹ ٹی شرٹ پہنی تھی، کیونکہ ساحر خان کو اس کا شرٹ لیس وجود بہن کے سامنے نہیں بھاتا تھا۔ وہ لالا میں سو رہا تھا تو اس لیے شرٹ۔ ارے نہیں، میں سو تو نہیں رہا تھا، اس وقت میں بالکل بھی نہیں سوتا، یہ بات آپ بھی جانتے ہیں نا لالا۔ میں بس وہ فریش، وہ انتہائی معصوم چہرہ بنا کے صفائی دے رہا تھا، جیسے اسکول کا بچہ ہو۔ جبکہ گلبہار اپنی ہنسی کنٹرول کرنے کی کوشش میں سرخ ہو چکی تھی۔ سعد خان نے اسے ایک گھوری سے نوازا تھا۔ چھوٹے خان، اگلے 5 منٹ میں تم مجھے نیچے کھانے کی ٹیبل پر چاہیے ہو، نہیں تو میری جوتی ہوگی اور تمہارا سر۔ ساحر خان اپنے چھوٹے بھائی کے بہانوں سے واقف تھا، اس لیے اس کی بات کاٹ کے اپنا حکم صادر کیا، جو اس کی شخصیت پر خاصا تھا۔ وہ بس حکم کرنا جانتا تھا۔ یار لالا، 5 منٹ میں تو میرے بال… چھوٹے خان، 30 سیکنڈ اور گزر چکے ہیں۔ ساحر خان نے کلائی پر بندھی واچ سے ٹائم دیکھتے ہوئے سعد کو برابر کرایا تھا۔ ان کا نام ساحر خانزادہ نہیں بلکہ ہٹلر حکم خان ہونا چاہیے۔ سعد خان آہستہ آواز میں بڑبڑاتے ہوئے باتھ روم کی جانب بڑھا تھا، کیونکہ جانتا تھا بحث فضول تھی، لیکن زور سے دروازہ بند کرنا نہیں بھولا تھا۔ جبکہ ساحر اور گلبہار نے اس کی بڑبڑاہٹ سنی تھی، اس کی اس حرکت پر ساحر نے غصے سے دروازے کو گھورا، اور اب کی بار گلبہار سے ہنسی ضبط نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس کا قہقہ کمرے کی زینت بنا تھا۔ کیسی ہو میری چھوٹی سی گل؟ آج ساحر خان 3 دنوں بعد گھر آیا تھا۔ وہ اسلام آباد گیا ہوا تھا اور ابھی راستے میں ہی اس کا ٹکراؤ فارس خان سے ہوا تھا، جس کے بعد اس کا موڈ خراب ہو چکا تھا، اور بابا جان کو یہ خبر مل چکی تھی، اور مردان خانے میں ابھی وہ انہی کی نصیحتیں سن کر آ رہا تھا کہ یہ دشمنی اب ختم کر دینی چاہیے۔ لیکن ساحر خانزادہ نے ان کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا تھا کہ اسے اس خاندان کو غائب کرنا ہے، اس کے لیے چاہے اسے اپنی جان ہی دینی پڑے۔ دادا جان اسے غصے سے مضطرب نظر آ رہے تھے۔ اس کے بعد اپنی مورے نگینہ خان سے ملا تھا، جو اس کے صدقے واری جا رہی تھی۔ چھوٹے خان کے پوچھنے پر پتہ چلا کہ گلبہار سعد کو اٹھانے گئی ہے، جس کے باعث اسے یہیں آنا پڑا۔ میں ٹھیک ہوں لالا جان، آپ کیسے ہیں؟ میں نے آپ کو بہت یاد کیا، اور آپ کو پتہ ہے مورے مجھے کتنی بار ڈانٹ چکی ہیں، اور سعد لالا نے بھی مجھے تنگ کیا۔ وہ پتہ نہیں ساحر خان کو کیا کیا بتاتی جا رہی تھی، جبکہ ساحر خان اس کی باتوں پر مسکرایا جا رہا تھا، جس سے اس کا ڈمپل بار بار نظر آتا، اور وہ بہت کم مسکراتا تھا۔ جتنا وہ گھر والوں سے پیار کرتا تھا، اتنا ہی سب اس کے غصے سے خائف رہتے تھے۔ ملازم اس کی ایک آواز پر دوڑے چلے آتے تھے۔ ساحر خانزادہ کی بات آج تک کسی نے نہیں ٹالی تھی، اس کی ہر بات حرف آخر ہوتی تھی۔ حویلی کا بڑا بیٹا ہونے کی وجہ سے اس نے بہت پیار سمیٹا تھا۔ لالا کی جان، میں آپ کی ساری باتیں سنوں گا، ابھی جا کے ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھیں، میں تب تک چینج کر کے آتا ہوں۔ ساحر خان نے مسکراتے ہوئے گلبہار سے بولا۔ وہ باہر کی جانب چلی گئی۔ ساحر خان کا چہرہ پھر سے سپاٹ ہوا تھا، نیلی آنکھوں کے سامنے وہی سب زخمی نظریں آئی تھیں، جسے ساحر بہت مشکل سے نظر انداز کرتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ بڑی حویلی کے ڈائننگ روم کی سربراہی کرسی پہ مراد خان دادا جان پورے رعب کے ساتھ بیٹھے تھے، جبکہ ان کے دائیں جانب ان کے بیٹے حیدر مراد خان اور بیگم نگینہ خان بیٹھی تھیں۔ ساتھ ہی گلبہار براجمان تھی، جبکہ دوسری جانب روشنا خان، جو کہ بیوہ تھی، ان کے ساتھ ایک گوری رنگت والی شرمیلی سی لڑکی بیٹھی تھی، جس کا نام پری وش تھا۔ اپنے نام کی طرح ہی بہت خوبصورت تھی۔ سفید لباس میں واقعی ہی کوئی پری محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس کی بڑی بہن بیٹھی تھی، جس کا نام ہیرا خان تھا۔ وہ بھی خوبصورتی میں کسی سے کم نہ تھی۔ پری وش اور ہیرا خان روشنا خان کی بیٹیاں ہیں۔ ابھی سب باتوں میں مصروف تھے جب سعد خانزادہ مسکراہٹ سجائے اپنی پھپھو جان کے پاس بیٹھا تھا۔ اس نے سلام کرتے ہوئے پری وش پر ایک گہری نظر ڈالی تھی، جسے محسوس کرتے ہوئے پری وش کے ہاتھ کپ کپائے تھے۔ یہ دیکھتے ہوئے سعد خانزادہ محظوظ ہوا تھا، اور اب وہ بے شرموں کی طرح بیٹھ کے اپنی منگ پہ نظریں جمائے اسے دیکھ رہا تھا، اور پری وش گلابی پڑتی جا رہی تھی، جسے محسوس کرتے ہوئے حیدر خان نے گلا کھنکارتے ہوئے سعد کو مخاطب کیا تھا۔ سعد خان نے اپنی خفت مٹانے کے لیے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ ابھی وہ بابا جان کی پکار کا جواب دیتا کہ ساحر خانزادہ بلیک شلوار قمیض پہنے پورے روب کے ساتھ اپنے دادا جان کی بائیں جانب براجمان ہوا تھا۔ سب جو باتوں میں مصروف تھے، ساحر خان کے آنے سے خاموشی چھائی تھی۔ دادا جان نے اپنے دونوں پوتوں کی نظر اتاری تھی، جو بلا کے خوبصورت تھے۔ وہیں ہیرا خان کی نظریں ساحر خان کے چہرے پر ٹکی تھی، جسے ساحر خان بھی محسوس کر چکا تھا۔ کھانا شروع کریں سب، ساحر اپنی روبدار آواز میں بولا۔ ساحر اور گلبہار نے اپنی نیلی آنکھیں اپنے باپ سے چرائی تھیں۔ ساحر خان اپنے بابا جان کی کاپی تھا، جبکہ سعد خان نے اپنی آنکھیں اپنی موری سے چرائیں اور نقوش ساحر خانزادہ سے۔ خاموش ماحول میں کھانا کھایا جا رہا تھا، جبکہ سعد خان وقفے وقفے سے ایک نظر پری وش پہ ڈالتا، جو کانپتے ہاتھوں سے کھانا کھا رہی تھی۔ وہ بچپن سے اس کی منگ تھی اور ہمیشہ اسے شرمانے پہ مجبور کر دیتا تھا۔ لالا، مجھے 2 دنوں تک 1 ہفتے کے لیے دوستوں کے ساتھ گھومنے جانا ہے، سعد خان نے ساحر کو دیکھتے ہوئے مخاطب کیا، کیونکہ وہ ساحر کے لیے ایک بچہ ہی تھا، اسی لیے ہر کام سے پہلے اجازت درکار ہوتی تھی۔ کہاں جانا ہے چھوٹے خان؟ ساحر خان نے سنجیدگی سے استفسار کیا، جبکہ اس کے جانے کا سن کے ایک وجود کے چہرے پر اداسی چھائی تھی، اور اس نے کھانے سے ہاتھ ہٹا لیے تھے، جسے سعد خان نے محسوس کیا تھا، جبکہ باقی سب گفتگو ملاحظہ کر رہے تھے۔ ترکی، سعد خان نے پری وش کی اداسی محسوس کرتے ہوئے جواب دیا تھا۔ کوئی خاص وجہ؟
ساحر خان کی طرف سے پھر سے سوال آیا تھا۔ لالا، ایگزامز ختم ہوئے ہیں تو سب دوستوں نے پلان بنا لیا۔ ٹھیک ہے چھوٹے خان، لیکن تم ہر جگہ گارڈز اپنے ساتھ رکھو گے۔ ساحر خان کی بات پر سعد خان نے ہاں میں سر ہلایا تھا، جبکہ دل میں وہ گارڈز کو کوس رہا تھا۔ سجاول کب آ رہا ہے؟ سعد خان نے اپنے بھتیجے کے متعلق ساحر خان سے استفسار کیا تھا، جو ان کے چھوٹے بھائی کا بیٹا تھا۔ وہ ساحر سے 3 سال چھوٹا تھا۔ وہ سالوں سے بیرون ملک تھا اور اس نے وہیں بزنس سیٹ کیا تھا۔ اگلے ہفتے، ساحر خان نے مختصر سا جواب دیا تھا۔ وہ اپنے بابا سے اکھڑا سا رہتا تھا۔ وجہ ان کے غلط نشانے سے اس کی ونی کی گئی بہن تھی، جسے اس خاندان نے 8 سال سے نہیں دیکھا تھا، اور حیدر خان نے اسے قسم دے رکھی تھی، لیکن اب ایسا لگتا تھا سب قسمیں اور وعدے جلد ہی ٹوٹنے والے تھے۔ حیدر خان اپنے بڑے بیٹے کو کھانا کھاتے دیکھ کے خوش نظر آ رہے تھے۔ وہ کم ہی سب میں بیٹھتا تھا، ورنہ وہ سرداری کا عہدہ سنبھالنے کی وجہ سے کافی مصروف رہتا تھا۔ جبکہ کھانے کے دوران گل بہار بھی پری بش کی اداسی محسوس کر چکی تھی اور اب اس کو اپنی نیلی شرارتی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ شکریہ۔